ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، یہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ویسے ہی فتنوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے فتنوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ میں آبادیوں کو اپنے اندر لے کر کے انہیں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں، فتنے پھیلیں، تو جس کے پاس میں علم ہو وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فتنوں کے دور میں جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ تو فتنوں کے دور میں اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان پوری قوت کے ساتھ میں کلمہ حق کو ادا کریں اور اٹھنے والے فتنوں کا رد کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان کریں۔ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنے ہمارے درمیان لانچ ہوتے رہے، اہل حق نے جب ان کا رد کیا تو فتنے رفتہ رفتہ دبتے گئے، لیکن ابھی میڈیا کے ذریعے ایک اور بڑا فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور خاص طور سے انگریزی داں طبقہ، نوجوان طبقہ اس فتنے کی زد میں آ کر کے اپنے ایمان کو غارت کر رہا ہے۔ اور وہ فتنہ پاکستان کی سرزمین پر انجینئر علی مرزا کے نام سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اسلام مخالف طاقتوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس فتنے کو میڈیا پر لانچ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام مخالف طاقتیں نئے نئے چہروں کے ساتھ میں الگ الگ فتنوں کو لانچ کرتی رہتی ہیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار ہو اور ان کے ایمان و عقیدے کو غارت کیا جا سکے۔ تو یہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ بھی وہ فتنہ ہے جسے اسلام مخالف طاقتوں نے مارکیٹ کے اندر لانچ کیا ہے۔ اور آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم ایسے لوگوں سے لے رہا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 70 صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ دین کا علم کس سے لے رہے ہو۔ یعنی جب علم دین حاصل کرو تو پہلے غور کر لو وہ کہیں بدعتی تو نہیں ہے، کہیں گمراہ تو نہیں ہے، کہیں وہ جاہل تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے علم مت حاصل کرو، پرہیزگار لوگوں سے علم حاصل کرو، علماء کرام سے علم حاصل کرو، اسلاف کے طریقے پر جو ہوں ان سے علم حاصل کرو، اور اہل سنت و جماعت کے جو سچے مسلک پر ہوں ان سے علم حاصل
حاصل کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک صحابہ کرام اور اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے، لیکن جب وہ چھوٹے لوگوں سے اور برے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں انجینئر علی مرزا نہ تو عالم ہے، نہ وہ سنی ہے، اور نہ وہ کوئی جو ہے وہ پرہیزگار ہے، بلکہ ہر طرح سے انتہائی فراڈی، انتہائی جھوٹا اور ایک نمبر کا جو دجال ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا نوجوان طبقہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اگر کوے کے پیچھے جائے گا تو کوا اپنے پیچھے آنے والوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ کسی مردار کے اوپر ہی تو لے جا کے چھوڑے گا۔ تو ایسے لوگوں سے جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں وہ لے جا کر کے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے گڑھے کے اندر لے جا کر کے ڈالیں گے۔ آپ آج دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے انجینئر علی مرزا کا، وہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری امت کے لوگ جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور وہ کہتا میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوں۔ جو اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں سنی نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اگر اس سے علم حاصل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اور وہ یہ اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، وہابی بھی نہیں ہوں، غیر مقلد بھی نہیں ہوں، شیعہ بھی نہیں ہوں، لیکن اہل سنت و جماعت کا رد کرتے ہوئے جب وہ یا رسول اللہ کہنے کو ناجائز کہتا ہے، مزارات پہ جانے کو ناجائز کہتا ہے، بزرگوں کے عرس کو ناجائز کہتا ہے، اسی طرح وسیلہ بنانے کو ناجائز کہتا ہے، تو وہی دلیلیں دیتا ہے جو دیوبندیوں نے اپنی کتابیں میں دی ہیں۔ ائمہ کے خلاف بولتا ہے، تقلید کے خلاف بولتا ہے، تو وہی دلیلیں دیتا ہے جو غیر مقلدوں نے دی ہیں۔ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، بزرگوں کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، تو وہی دلیلیں دیتا ہے جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں دی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ کہتا ہے کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف تمام فرقوں کی گمراہیوں کا ملیدہ بنا کر کے نوجوانوں کے سامنے رکھ کر کے انہیں گمراہیت کے دلدل کے اندر ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ سوشل میڈیا کا جو معاملہ، بہت سارے لوگ اس لیے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بولے اس کو دیکھنے والے بہت لوگ ہیں، اس کے فالوورز بہت ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر فالوورز کا زیادہ ہونا کسی کے حق ہونے کی دلیل ہو تو اگر ابلیس اگر ایک چینل آج بنا لے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ابلیس کا چینل دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چینل بنا لینا اور اس پر اپنے دیکھنے والوں کی تعداد کو بڑھا دینا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر بہت سارے پروڈکٹ پائے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو اچھے نہیں ہیں لیکن ایڈورٹائز کی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ خریدتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو اچھے ہیں لیکن ان کی ایڈورٹائز نہیں ہو پاتی تو لوگ انہیں زیادہ نہیں خریدتے۔ یہ ایڈورٹائز کا زمانہ ہے۔ تو اس طرح کے جو گمراہوں کے چہرے ہیں یہود و نصارہ ان کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ان کے فالوورز بڑھانے کے لیے ان کو خوب فیمس کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر لوگ ان سے جڑیں۔ تو اگر کوئی غلط پروڈکٹ ایڈورٹائز کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی گمراہ اگر اپنے فالوورز کی تعداد کی بنیاد پر اگر زیادہ فیمس ہو جائے تو وہ حق نہیں ہو جائے گا۔ اور جو آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ زیادہ تر انہی لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے جو لوگ انگریزی داں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے دور ہیں، کیونکہ علماء جب اس سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں تو علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا بغیر بتائے ہوئے علماء جب اس کے گھر پہ پہنچ گئے تو فون کر کے پولیس کو بلا لیا، یعنی علماء سے بات کرنے کی اس کے اندر مجال ہی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے، اس کو جو پیسہ دیا گیا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور بڑی تیزی سے ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سن کر کے گمراہیت کے دلدل میں شکار ہو رہا ہے۔ اور لوگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب وہ عالم بھی نہیں، علم بھی نہیں رکھتا تو اس سے دین حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور کتابیں پڑھ کر کے تمہارا آپریشن کرے تو کیا تم اسے اپنا آپریشن کرا لو گے؟ جب ایک جھولا چھاپ سے تم اپنا آپریشن کرانا نہیں گوارا کرتے کہ تمہاری جان نہ چلی جائے تو جو آدمی عالم نہیں ہو اس سے تم دین سیکھنا کیوں گوارا کرتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ اور پھر یہاں پر آپ غور کریں گے
تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ فتنہ زیادہ تر انہی لوگوں میں بڑھ پھل رہا ہے جو علماء سے دور ہیں، اور یہ خود بھی علماء سے لوگوں کو دور کرنے کا مشن چلا رہا ہے۔ اب اس کی جو باتیں ہیں وہ بہت ساری میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں مختصر سے وقت میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس فتنے کو آپ سمجھ سکیں۔ علماء کرام نے کیا فرمایا کہ علم کس سے حاصل کرو؟ صحیح اسلاف سے علم حاصل کرو۔ امام محمد بن سیرین نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو تو دیکھ لو کہ علم کس سے لے رہے ہو، یعنی وہ عالم ہو اور وہ گمراہ نہ ہو، یہ تو گمراہ ہے۔ صاف طور پر یہ اپنے بیانوں کے اندر کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی، ولی، پیغمبر یہ عام آدمی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب توحید بیان ہوگی تو توہین ہوگی معاذ اللہ رب العالمین، یعنی اس کا کہنا صاف صاف یہ ہے کہ جب میں اللہ کی توحید بیان کروں گا تو ان اللہ والوں کی توہین ضرور کروں گا میں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو شیطان اسی لیے اکڑ گیا تھا نا کہ میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، میں توحید والا ہوں۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی شیطان اپنی توحید کے نشے کے اندر اللہ والوں کی توہین کر بیٹھا۔ تو یہ جو طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا یہ شیطان کا طریقہ ہے، ورنہ اللہ والے تو توحید یوں بیان کرتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ والے تو ایسے توحید بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسی توحید بیان کر رہا ہے کہ جب میں توحید بیان کروں گا تو توہین تو ہوگی، یعنی یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں وہ توحید بیان کر رہا ہوں جو توحید شیطان نے بیان کی تھی، جو شیطان کا طریقہ تھا۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں جو بازاروں میں چلتے اور کھاتے پیتے ہیں؟ تو اس طرح نبیوں پر اعتراض کرنا یہ تو کافروں کا طریقہ۔ یہ کہتا ہے نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ رب العالمین، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ سراسر کھلی ہوئی توہین ہے، اور اس طرح کی توہین کرنے والے کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ یہ اللہ کے رسول کو ایذا دے رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے رب نے فرما دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو ایسے لعنتی لوگوں سے جو علم حاصل کرے گا وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر کے گھرے گا۔ حضرات مکرم آپ دیکھیں صحابہ کی کیسی توہین کرتا ہے یہ معاذ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا معاذ اللہ ربی، یعنی اسلام قبول کرنے کو وہ عیاشی سے تعبیر کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں معاویہ کا معنی بتا دوں تو لوگ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ رافضی اور شیعوں کی بولی بول رہا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اکبری فتنے کے دور میں اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر کے اسلام اور سنیت کا پرچم پورے ہندوستان میں لہرایا، اپنے زمانے کے مجدد اور پائے کے ولی معاذ اللہ، ان کے بارے میں کہتا ہے شیخ مجدد الف ثانی بہت بڑے فسادی تھے معاذ اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کیا، بے شمار حدیث کی کتابیں لکھی، امام المحدثین معاذ اللہ، ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ جھوٹے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو نبی کی شان میں توہین کرے، جو صحابہ کو گستاخی کا نشانہ بنائے، جو بزرگوں اور اولیاء کرام کی توہین کرے، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے لکھ دیا کہ یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک اس نے بیان کر دیا۔ بولے یہ بغیر چشمے کے جب قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے دل کی باتیں اور دور والی باتوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی صاف صاف کرامتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا یہ بات ایسی کہتا ہے کہ جو نوجوان علم دین سے دور ہیں وہ بالکل اس کی بات کو ایکسیپٹ کر کے سائنسیفک انداز کے اندر جو ہے وہ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت اور دین کو سمجھنا عقل سے نہیں ہوتا ہے، بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کر کے دین سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو دلیلیں تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے۔ خواجہ نجم الدین امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے وقت میں شیطان نے آ کر کے جب کہا تھا نا کہ اللہ ایک اس پر دلیلیں دیں، آپ نے 360 دلیلیں دی تھی، شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا تھا۔ آخر میں خواجہ نجم الدین کبریٰ نے وہیں سے
اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ راضی کہہ دو میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ تو شیطان کے پاس تو دلیلیں بہت ہیں، اگر کوئی بندہ اگر اللہ والوں کی باتیں نہ سنے، صرف ان خبیثوں کی باتیں سنے گا تو گمراہ تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ جب گمراہ ہے اور اس کی گمراہیت بالکل ظاہر ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ گمراہوں سے علم حاصل نہ کرو، تو جو علم حاصل کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، علم کس سے حاصل کیا جائے؟ جو عالم ہو۔ یہ عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں کر پائے گا یہ، بلکہ کتابیں دیکھ دیکھ کر کے ترجمہ کرتا ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے، بلکہ اردو بھی صحیح ڈھنگ سے بہت سی مرتبہ نہیں پڑھ پاتا ہے وہ۔ تو جو ارے میں کہتا ہوں جو پلمبر ہے، جو انجینئر ہے، وہ تمہیں قرآن و سنت کیسے سکھائے گا؟ ایک پلمبر سے تم دین سیکھو گے تو تمہیں کہاں لے کر کے جائے گا؟ اور آپ دیکھیں اس کے علمی حیثیت کو، اس کو آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا، بلکہ دو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر کے چلے جاؤ، نہیں تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ قرآن سنا رہے تھے، سننے میں کیا حرج تھا؟ 70 صحابہ کے ساتھ میں رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تقویٰ کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتا، وہ گمراہ تھا، اس کا غلط معنی بیان کرتا، اور میرے دل میں وہ معنی بیٹھ جاتا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو جو 70 صحابہ کے ساتھ میں رہا، وہ گمراہ سے قرآن سننا گوارا نہیں کرتا۔ جس نے قرآن بھی صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھا ہو، رسول کی سیرت کو نہ پڑھا ہو، جو ہمیشہ کالج کے چکر لگاتا رہا، وہ اگر ایسے لوگوں سے دین سیکھے گا تو اس کا ایمان کیسے سلامت رہ جائے گا؟ اس کا ایمان کیسے محفوظ رہ جائے گا؟ ایسے گمراہوں کا علاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک بندہ سبیغ تھا، وہ مدینہ منورہ میں آیا کچھ کتابیں لے کر کے، کتابیں پڑھتا تھا، لوگوں سے قرآن کی متشابہات کے بارے میں سوال کرتا اور انہیں گمراہ کرتا تھا۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا تو آپ نے بلایا، پہلے سے بڑی بڑی لکڑیاں تیار کر کے رکھوا لی۔ اس کے بعد میں کہا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ کہا سن میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ اس کے بعد میں آپ نے لکڑیاں اٹھائی، اتنا مارا کہ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ کہا تو قرآن کے متشابہات کو پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور بس کرے، میرے دماغ میں جو شیطان تھا وہ نکل گیا وہ۔ تو ایسے لوگوں کے دماغ میں جو شیطان ہوتا ہے اس کا علاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ کوئی اگر قرآن بھی پڑھے نا، قرآن بھی، حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا آخری زمانے میں فتنے ہوں گے اور مال کی کثرت ہوگی، قرآن کھولا جائے گا، مرد عورت چھوٹے بڑے غلام آزاد سب قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھ کے آدمی کہے گا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، میں قرآن پڑھتا ہوں میری پیروی نہیں کرتے۔ یعنی یہ فتنوں کے دور میں یہ عالم ہوگا، اس کا بھی یہی حال ہے۔ کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے بتا دیا فتنوں کے اس دور میں اس طرح کے گمراہ جب قرآن پڑھ کے بتائیں گے نا تو ان کے قرآن پڑھنے پر تم اپنے آپ کو گمراہیت کے جو ہے وہ چکر کے اندر مت گرفتار کر دینا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک حدیث پاک میں ایک فتنوں کے دور کے بارے میں کہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن وَهُوَ عَلَيْهِمْ، قرآن ان کو فائدہ نہیں دے گا، قرآن ان کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے گمراہ کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے جو فتنے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ذریعے لوگوں کی گمراہیت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ عالم بھی نہیں ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ علم نہ رکھتا ہو بغیر علم کے قرآن کی تفسیر بیان کرے تو اس کے لیے تفسیر بیان کرنا حرام ہے۔ نااہل کے لیے تفسیر بیان کرنا یہ حرام ہے، اور وہ جو علم خود ہی کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں پھر بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کا مطلب وہ خود لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے جانے کا کام کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، فتنوں کے اس دور کے اندر اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اہل حق کے ساتھ رہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ علمی کتابی ہوں، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں علمی ہوں اور کتابی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے علم کا عالم کیا ہے، اس کے علم کا حال کیا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ غلط کرتا ہے، حدیث وغیرہ کے آگے پیچھے کو چھوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ حدیث نمبر بتاتا ہے تو نوجوان سمجھتے ہیں حدیث نمبر بتا رہا بہت بڑا جو ہے وہ جانکار آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی حدیث نمبر یاد کر کے اگر حدیث نمبر بتا دے تو وہ عالم نہیں بن جائے گا، اس کے علم کا تو یہ حال ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔
اس آیت کو پڑھ کر کے وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مردہ زندہ کرنے میں شک تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نالائق کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ عربی زبان میں جب کیفا پڑھا جاتا ہے تو کیفا شک کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو جو انجینئر اور پلمبر اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ کیفا عربی زبان میں شک کے لیے نہیں آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مردہ زندہ کرنے کے اندر شک تھا۔ تو بتاؤ، جو عربی کے گرامر نہ جانتا ہو، عربی کے الفاظ نہ جانتا ہو، تمہیں قرآن کیسے سکھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں شک ہے، بلکہ وہ مردہ زندہ کرنے کی کیفیت دیکھنا چاہ رہے تھے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ ورنہ نبی کے بارے میں شک کا لفظ کہنا یہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ اس کو بیان کر کے کہتا ہے میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فرقے میں مت بڑھ جاؤ۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ رب کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو چھوڑ کر کے ہٹ کر کے دوسری طرف مت چلے جاؤ۔ تو جماعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، اور اسی آیت کو پڑھ کر کے کہتا ہے میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے فرقے میں جانے سے منع کیا ہے۔ یہ اس کی علمی حیثیت کا عالم ہے۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے راہبوں اور اپنے علماء کو رب بنا لیا، اور کہتا ہے یہ شرک ہے رب بنانا۔ اتنا پڑھ دیا، آگے والا چھوڑ دیا۔ آگے رب کیا فرماتا ہے؟ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور عیسیٰ ابن مریم کا، اور اللہ نے ایک خدا یعنی اپنی عبادت کا حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت مت کرو، تو یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بات مت مانو۔ کہاں عبادت کرنا اور کہاں بات ماننا۔ اللہ نے غیر کی عبادت سے منع کیا تو وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات بھی مت مانو۔ جس کو اتنا شعور نہ ہو، جس کو اتنی تمیز نہ ہو، وہ کیا قرآن پڑھے گا اور کیا حدیث پڑھے گا، اور قرآن و سنت پڑھ کے کیا لوگوں کو ہدایت کا سامان کرے گا۔ حضرات مکرم، وہ کہتا میں علمی کتابی ہوں، کتاب دیکھ کر کے، ارے کتاب دیکھ کر کے اگر کوئی علم حاصل کر لے تب تو پھر وہی ہوگا کہ کوئی بھی آدمی جھولا چھاپ ڈاکٹر کتاب لے کر کے کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی بھی کتاب لے کے بیٹھ جائے گا کہ بولے میں بھی انجینئر ہوں، میں بھی جو ہے وہ جج ہوں۔ صرف کتاب پڑھنے سے بندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک معتبر لوگوں سے علم کو حاصل نہ کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو کتاب کے ذریعے علم حاصل کرے گا، کتاب کو اپنا رہنما صرف بنائے گا اہل حق کو چھوڑ کر کے، تو اس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے اور صحیح غلط، اس کے غلط جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، صحیح باتیں کم ہوں گی۔ وہ فتنے کے اندر پڑے گا اور دوسروں کو بھی فتنے کے اندر مبتلا کرے گا۔ آج لوگوں کو دیکھیں حال وہی ہے جو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانے کے بارے میں کہ اس دور کے اندر لوگ اہل علم کو چھوڑ کر کے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج اس کا وہی حال بنا ہوا ہے کہ اہل علم کو چھوڑ کر کے لوگ جب اس کے پیچھے گئے اور اس سے سوال کیا، وہ جانتا تو ہے نہیں، غلط طریقے سے جواب دیا، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کی بھی گمراہیت کا اس نے سامان پیدا کیا۔ تو حضرات مکرم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ فالوورز دیکھ کر، کسی کے جو ہے وہ ویورز دیکھ کر کے گمراہیت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حق کا معیار اور حق کی پہچان کیا ہے؟ اہل حق ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ وہ ایک جنزیر اور سلسلے کے اندر بندے رہے اور اپنے بزرگوں سے علم حاصل کر کے اسے آگے بڑھاتے رہے۔ قرآن و سنت آپ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی پیروی کا حکم دیا، اولیاء کرام کی پیروی کا حکم دیا، علماء کی پیروی کا حکم دیا، لیکن یہ صحابہ کا بھی رد کرتا ہے، اولیاء کا بھی رد کرتا ہے، علماء کا بھی رد کرتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن و سنت نے ہمیں جو ہدایت کا راستہ اور طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس راستے سے یہ کاٹ رہا ہے۔ کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے جب تک ان لوگوں کو اس راستے سے کاٹا نہیں جائے گا اس وقت تک انہیں گمراہیت کا شکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انجینئر علی مرزا
کہ گمراہیت تو ایک طرف، بلکہ اگر کوئی اللہ کی کتاب توریت کو میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پہ جلال کے آثار ظاہر ہو جائیں کہ اس توریت کے نسخے کے اندر جب اہل کتاب نے تبدیلی کر دی تو اب اس کو پڑھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں رہ گیا، تو اللہ کی کتاب میں اگر تبدیلی ہو جائے اس کو پڑھنا جائز نہیں رہ جاتا ہے، تو جو خود بھی گمراہ ہے، غلط طریقے سے باتوں کو کوڈ کرتا ہے، آگے پیچھے کو چھوڑ دیتا ہے، غلط ترجمہ اور تشریح کر کے اگر باتوں کو بیان کرے تو اس کی باتوں کو سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ علماء کی بھی جب باتیں سنی جائے تو اس کے لیے بھی باضابطہ علماء نے شرط لگائی کہ وہ اہل حق میں سے ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور معتبر عالم ہو، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو نہ عالم ہے، نہ وہ سنی ہے اور نہ اس کے پاس میں صحیح طور پر علم ہے، جو پلمبری کا کام کرتے کرتے کتاب و سنت لے کر کے بیٹھ گیا، اسلام مخالف طاقتوں نے پیسہ جو ہے وہ ڈال کر کے اسے لوگوں کے درمیان لانچ کیا، ایسے شخص سے گمراہیت کے سوا اگر کوئی ہدایت کی امید کرے تو نہ ہدایت ملی ہے نہ اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ حضرات مکرم، یہ جو بدلتے ہوئے چہرے ہیں نا، یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ اسلام مخالف طاقتیں دیکھتی ہیں کہ کسی بندے کو لانچ کیا اور علماء نے اس کا رد کر دیا، اب اس سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، نیا چہرہ سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ پھر جب اس کا بھی رد ہو جاتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تیسرا چہرہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں آپ دیکھتے ہیں ہر چند سال کے بعد ایک نیا فتنہ آتا ہے۔ تو یہ انجینئر علی مرزا کو بھی اسی لیے لانچ کیا گیا۔ یہ زبان سے تو کہتا ہے میں کسی فرقے کا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ خود ایک فرقہ بنا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ خود اہل سنت کی انہی باتوں کو نکالتا ہے جس سے اختلاف پیدا ہو، بلکہ یہاں تک یہ جسارت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو خطائے اجتہادی کی بنیاد پر جنگیں ہوئی تھی ان جنگوں کو بیان کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو بندہ صحابہ کی جنگوں کو بیان کرے جن کو بیان اس انداز میں کرنے سے منع کیا گیا ہے، بتاؤ اس سے ہدایت کا سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو کہتا ہے صرف دعویٰ ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو یہ جب گمراہ کرتا ہے تو حدیث کا نمبر بیان کرے گا، قرآن کی آیت نمبر بیان کرے گا، اور جو عوام اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، انہیں کیا پتا کہ قرآن کی آیت میں کیا ہے، حدیث پاک میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے۔ اور جب اہل حق کی بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ ڈینگے ماننے لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، جھوٹ کا لباس پہننے والا، تو یہ وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے کہ جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے، تاکہ اپنے اس جھوٹے دعوے کے ذریعے لوگوں کی گمراہیت کا وہ سامان کر سکے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کالج کا طبقہ اور عوام جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کی مقبولیت اور شہرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ علماء کے درمیان مقبول ہوتا ہے، اہل علم کے درمیان مقبول ہوتا ہے، دوسرا بندہ عوام کے درمیان مقبول ہوتا ہے۔ تو جو مقبولیت علماء کے درمیان ہو، اہل علم کے درمیان ہو، اہل حق کے درمیان ہو، وہ مقبولیت کام کی چیز ہے۔ لیکن جاہلوں کے درمیان جو مقبول ہو جائے، ان پڑھوں کے درمیان جو مقبول ہو جائے، جو کچھ نہیں جانتے ان کے درمیان مقبول ہو جائے، تو وہ مقبولیت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے، علماء نے اس کو کبھی گھاس بھی نہ ڈالی اور کبھی اس کو ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، اور عوام اس کی طرف لپک کر کے گئی، کیونکہ عوام کا طریقہ کیا ہے؟ آج اسلام مخالف طاقتوں نے لوگوں کو علماء سے دور کر دیا، تو اس طرح کا جو ماڈل طبقہ ہے جب وہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے قریب آتے ہیں، اور اہل علم کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے جب اہل باطل نے اس کو ماڈل طبقے کے درمیان اس کو متعارف کرایا تو اس کی جو شہرت ہے، اس کی شہرت اہل حق کے درمیان نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں، ایک طرف سارے اہل حق ہیں اور دوسری طرف عوام ہے، اور آپ اگر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ میں جانا ہے تو اہل حق کا تو فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم اہل حق کے ساتھ جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اہل حق کو چھوڑ کر کے انجینئر مرزا کی طرف جائیں گے، تو اس کا مطلب وہ جاہلوں اور ان پڑھوں کے ساتھ میں جانا چاہتا ہے، اور اس طرح کی مقبولیت دنیا میں بھی خسارے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اسی طرح اس کی ہسٹری جن لوگوں نے کھنگالی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ گمراہ لوگ اس کو پورا سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ گمراہیت کو پھیلا کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرے اور اسلام کے اندر کچھ نئے فتنے پیدا کرے،
کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. شیعہ فرقے کو آپ دیکھیں, وہابیت کو دیکھیں, دیوبندیت کو دیکھیں, یہ سب یہود و نصارہ نے ہی تو لانچ کی ہے. اس کے پیچھے کتنا پیسہ خرچ کیا. جب میں نے شیعوں کی تاریخ بیان کی تھی, وہابیوں کی تاریخ بیان کی تھی, تو میں نے سب بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ان فرقوں کو پیدا کرنے کے لیے اسلام مخالف طاقتوں نے کتنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کیا تھا. تو اسی طرح اس فتنے اور فرقے کو بھی لوگوں کے درمیان متعارف کرانے کے لیے بڑا پیسہ لانچ کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ فتنہ لوگوں کے اندر پھلے پھولے اور بڑھے. اہل حق جب کوئی بات کہتے ہیں تو سوشل میڈیا اس کو دباتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا پر مخالفین کا اثر ہے اور ان کا قبضہ ہے, وہ اس کو دبا کے رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی فتنہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے مالکان اس فتنے کو اور ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں, تاکہ نوجوان سب جڑے ہوئے ہیں اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے. ایک دور تھا جب ہم عوام سے کہتے تھے بد مذہبوں کی باتیں مت سنو, ان کے قریب مت جاؤ, ان سے دور رہو. لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے, ہم لاکھ منع کریں لوگ ان سے تو دور ہو جائیں گے, لیکن ہمارے گھروں میں موبائل کی شکل کے اندر, موبائل کے اندر, نیٹ کے اندر جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں ان سے ہم لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں. کل ہم بد مذہبوں سے دور کرتے تھے, آج بد مذہبوں کی تقریر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں. کل ہم برے لوگوں سے لوگوں کو بچایا کرتے تھے, آج انہی لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے بھی مت سنو کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا بولتا ہے. چیک کرنے کے لیے سنو گے وہ تمہاری گمراہیت کا سامان کر دے گا. وہ حدیث میں نے بیان کی تھی, آخری زمانے میں جب دجال نکلے گا کچھ لوگ کہیں گے دیکھنے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. جب وہ دیکھنے جائیں گے نا اس دجال کو, دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور گمراہیت کا وہ لوگ شکار ہو جائیں گے. تو جب حدیث پاک کے اندر صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے دور رہو, دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ جب بندہ ان فتنوں کے قریب جانکاری لینے کے لیے جاتا ہے تب بھی وہ گمراہیت کا شکار ہو جاتا ہے. اور عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے, اس سے جو بھی سوال کرو جواب دیتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. آپ جو یوٹیوب پر دیکھتے ہو کہ وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے, وہ سوال پہلے سے فکس رہتے ہیں اور ان کے جواب بھی فکس رہتے ہیں کہ آج یہ سوال فلاں آدمی کرے گا اور اس کا جواب پہلے سے وہ تیار کر کے رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ ان کا جواب وہاں پہ پڑھ کے سناتا. اگر کوئی نیا آدمی پہنچ جائے اور اس سے ایسا سوال کرے جو اس کو پہلے سے بتایا نہیں گیا ہے تو کبھی بھی جواب نہیں دے پائے گا. اسی لیے جب علماء اس سے بات کرنے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ کہتا ہے میں علماء سے بات نہیں کرتا. یعنی وہ خود کہہ رہا ہے میرے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ میں علماء سے بات کر سکوں اور ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں. علماء اہل سنت نے اسے مناظرے کا چیلنج کیا, بار بار اسے جو ہے وہ مناظرے کی دعوت دی, لیکن وہ میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں اور عوام کو گمراہ کرنے میں لگا ہے. اب عوام کو کیا سمجھ میں نہیں آتا, جو بندہ ہمارے عالم سے بات نہیں کر سکتا وہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے یہ صرف ہمیں کو گمراہ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے, یہ علماء کی ڈٹ کر مخالفت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ فتنوں کا جب جائزہ لیں, سارے فتنوں کا آپ جائزہ لیں, جو بھی فتنہ کائنات کے اندر جنم لے گا وہ اسلام کی بنیادوں کو سب سے پہلے ہلانے کی کوشش کرے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو کچھ فتنے ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر وہ حدیث کو مانتے ہیں تو صحابہ کو نہیں مانتے, اگر صحابہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کو نہیں مانتے, اہل بیت کو مانتے ہیں تو ائمہ کرام کا انکار کرتے ہیں, ائمہ کرام کو مانتے ہیں تو کسی اور اسلامی اصول کے خلاف وہ لوگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے یہ جتنے اہم رکن ہیں اور اسلام کی تعلیمات جو ہم تک پہنچانے والے ہیں, اگر ان تمام کو مانا جائے گا تو پھر ان کا فتنہ پنپ نہیں پائے گا. تو کسی نہ کسی اسلامی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والی جماعت کا وہ لوگ انکار کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی آڑ کے اندر لوگوں کو گمراہ کریں. تو یہ کام وہ بھی کرتا ہے, علماء کو لوگوں کو علماء سے دور کرتا ہے. کیوں؟ جب علماء سے لوگوں کو دور کر دے گا تو اس کے بعد میں اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ آرام سے لوگوں کو گمراہ کر سکے. ارے اگر کوئی گندگی پھیلانا چاہے تو پہلے صاف پانی آنے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر صاف پانی کے راستے اگر کھلے رہیں گے تو ناپاکی کو وہاں پہ رہنے نہیں دیں گے. تو یہ اپنی ناپاکی کو پھیلانے کے لیے علماء کے راستوں کو بند کر کے عوام کی گمراہیت کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ حدیث پاک آپ پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا ایک جماعت جنت میں جائے گی, تو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قرآن والی ہوگی یا حدیث والی ہوگی. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی, میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی.
ہوگی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو پکڑ لو، اور یہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے طریقے سے ہٹا کے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سکھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اور جب ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کے کوئی قرآن و حدیث سکھانا چاہے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کی گمراہیت کا بھی سامان کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو صحابہ آئے، تابعین آئے، علماء دین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، کیا ان کا طریقہ غلط ہوگا اور اس ایک نام کے انگوٹھا چھاپ کا طریقہ صحیح ہو جائے گا؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ سارے ہمارے اکابرین کو چھوڑ کر کے اس کی باتوں کو سنتے اور یہ ان سب کا رد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب قرآن و سنت نے ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے کہا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلا جائے، اور اس طرح کے انجینئر مرزا، علی مرزا یا جو بھی فتنے ہیں شکیل کے نام سے یا کسی بھی نام سے اس وقت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر صرف سوشل میڈیا اور یوٹیوب کو سب کچھ سمجھ کر کے آپ نے اگر انہی پر اعتماد کر لیا تو دنیا کے اندر تو خسارہ ہے ہی، آخرت کی رسوائی پھر تیار ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں ایسے فتنوں سے، ایسے فرقوں سے اور اس طرح کے نام نہاد اسلام کا پرچار کرنے والے یوٹیوبروں سے اور ٹی وی اینکروں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف، بزرگوں، صحابہ، مشائخ، اولیاء دین اور علماء کاملین، ائمہ دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔